نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں۔ وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت والا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک کسی کو بتایا جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی ہیں وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا۔ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ دوستو، مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام نے استغفار کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو ہمیں مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں، اور کچھ آیات تو اس بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے استغفار کی اہمیت، افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، اور عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کو روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، اور بردباری میں اضافہ ہونا، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہوتا ہے۔
جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص موجزن ہونا اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں جسمانی اور روحانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات میں رات کو اللہ سے بخشش مانگنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، رات کو یا دن کو یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑی ہو، یہ نہ ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور رحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کو گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا کریم یا لطیف، یا کریم یا لطیف، یا کریم یا لطیف۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ نے یا کریم یا لطیف پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مشکلوں سے نجات دلانے کے لیے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس آیت کریمہ کا ذکر اور اس کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر گنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھے۔ صرف اور صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر، جو دولت کا خزانہ ہے، جو آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گی کہ آپ خود بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ سورت
بہت ہی مجرب ہے۔ اس صورت کو آپ ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت مختصر اور چھوٹی صورت ہے، تقریباً ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس صورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو منانا ہے، راضی کرنا ہے، استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بھی ضرورت کے لیے آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے قرض سے غربت کا خاتمہ کر دیں گے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کی اولاد بھی خوشحال ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کو کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور جتنا ہو سکے آپ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، شکر کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، آپس میں پیار محبت سے رہنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ کوشش کریں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔